مشکور ہوں رائے صاحب کا کہ وہ رکے اور انہوں نے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے درست بات کہی کہ زندہ اور جاگنا مختلف معنی رکھتا ہے. میں سہسا بھی جاتا رہتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سہسا بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں. لوگ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ ساری چیزیں جاننے سمجھنے کے باوجود ہر جگہ کم تعداد میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی رائے ہے, میرا پریڈکٹ ہے میرا, بلکہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو نظریہ مقبول بٹ شہید ہے وہ ہر دل کے اندر موجود ہے. لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. کچھ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں, کچھ مسئلے خوف ہے, کچھ پریشانیاں ہیں. کچھ لوگ چونکہ غلامی جو ہوتی ہے نا, یہ مسلسل غلامی, یہ ایک الگ سے ایک پورا جو ہے نا ایک عذاب ہے جو لوگوں پر مسلط ہوتا ہے, جو سب سے پہلے لوگوں سے ان کو اعتماد جو ہوتا ہے نا, ان کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے. اور جب لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتا, خود اعتمادی نہیں ہوتی, تو لوگ خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں, ارد گرد سے خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں. پھر یہ بھی سوچتے ہوتے ہیں کہ شاید میرے جانے سے یا میرے اس سے کون سا کوئی اس نے ملک نے آزاد ہو جانا ہے, تو چلو ٹھیک ہے میں گھر میں ہی رہوں. کیونکہ بنیادی طور پر غلامی کی وجہ سے یہ ساری سلسلیں ہوتی ہیں, جس کو ہم نے بتدریج یہ غفار چھوٹا عزیز ہے, حفیظ صاحب زیادہ عمر کے آدمی ہیں. ہم نے جب شروعات کی تھی تو میرے خیال میں چند لوگ تھے, اور اس وقت سچی بات یہ ہے کہ آج لوگ بہت سارے ہیں. ہم شاید وہ اس طرح لوگوں کو نہیں کر سکے, لیکن اس وقت لوگ اس سوچ کے مخالف بھی تھے, آج مخالف نہیں ہے. آج لوگ کسی مصلحت کا شکار ضرور ہے, لیکن آج اس فلسفے کے, اس مقبول بٹ شہید کے سوچ اور فلسفہ جو تھا اس کے مخالف کوئی میرے خیال میں نہیں ہے. لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں. یہاں پہ بات کی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے فاروق ارشد نے. فاروق ارشد ہمارے اسٹوڈنٹس تنظیم کا سارا ہے. غضنفر شاہین صاحب پیپلز پارٹی اور آج حکمران پارٹی میں ہیں, انہوں نے بات کی. آپ نے میرے خیال میں مجھ سے زیادہ انہوں نے خوبصورتی سے مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور مقبول بٹ شہید کا جو فلسفہ آزادی ہے اس کو بھی بیان کیا. انیق خلیل یہاں پہ آئے, انہوں نے بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا بھی ایک بڑا پن ہے, اور یہ سردار حفیظ صاحب کی, مبشر صاحب کی اور دیگر ساتھیوں کی, کہ وہ اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں لوگوں کو بات کرنے کا. اور کھلے دل سے ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ جو بات کرنا چاہتے. مولانا صاحب نے بات کی, میں نے ان کو, چونکہ وہ جا رہے تھے تو درمیان میں انٹرپٹ کر کے بات کی, میں نے ان کو جواب دیا. تو سب کو یہ حق ہے ہمارے پلیٹ فارم سے, چونکہ ہماری کسی سے کوئی نفرت نہیں. ہمارے لیے سارے لوگ قابل احترام ہیں, ہم سب لوگوں کی عزت کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہم اپنا موقف رکھتے ہیں, اپنا نظریہ رکھتے ہیں, اپنی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ دیگر سیاسی موقف رکھنے والے لوگ اس پلیٹ فارم سے جب بات کرتے ہیں تو ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں. یہی ہماری کامیابی ہے, یہی ہماری فتح ہوتی ہے. تو میں نے مقبول بٹ شہید کے حوالے سے گفتگو کی, جو ان کی جو ریاست جو ہماری ہے, جو ریاست کے معاملات ہیں, جو ریاست کی اکائیاں ہیں, اس میں بسنے والے لوگوں کے حوالے سے بات کی.
جو ریاست کے اندر رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی بات کی، اور جو حقیقت جو ہے، جو آج میں نے تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کہ اکیڈمک قسم کی بات ہو جائے، لیکن ہم چونکہ بنیادی طور پر میں نے کہا نا کہ جو ہمارے اندر بھی اعتماد کی کمی ہے، بعض دفعہ ہم جذبات کی رو میں کوئی جذباتی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ بیسیکلی یہ جذبات جو ہیں نا یہ بھی اعتماد کی کمی کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ بعض دفعہ ایموشنل قسم کی باتیں کرنا، ایموشنل گفتگو جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں صرف یہ بات کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ آج جو ہم کیوں مختلف ہیں، یہ جو مقبول بٹ شہید کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ چونکہ آزادی کی بات جو ہے نا، یہ آزادی جو کی بات جو ہے سارے لوگ کرتے ہیں نا، وہ ہم مختلف کیوں ہیں؟ اور اب یہ ہے نا جس JKLF، جس جموں کشمیر لبریشن فرنٹ لیڈ بائی سردار صغیر ایڈوکیٹ، وہ کیوں مختلف ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جی ریاست کا جو بنیادی جو فلسفہ ہے، جو ریاست کی آزادی کا جو موقف ہے، وہ کسی ایک مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ قومی بنیاد پہ ہے، اور اس قومی بنیاد پہ ہم ریاست کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ریاست میں بسنے والے سارے ہی لوگ اس ریاست کے شہری ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں وہ موجود ہیں وہاں پر جو جبر ہے، جو استحصال ہے، جو قبضہ ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اس حصے میں جسے نام نہاد آزاد کشمیر، بلکہ آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، لیکن جو لوگ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو، آزادی اور غلامی کے مفہوم کو جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے۔ تو میرا جو اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اس خطے میں جو قبضہ ہے، اس خطے پر جو لوگ قابض ہیں اور جو ان کے اعلیٰ کار ہیں، میں نے ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور اس جدوجہد میں لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ یہ آپ کے مسیحا نہیں بلکہ یہ آپ کے بیرونی قابضین کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ بنیادی جو ہے نا موقف ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 1947 میں جو فاروق ارشد صاحب بات کر رہے تھے ہمارے ہاں یہ بات درست ہے کہ بتدریج ارتقائی عمل ہے۔ ارتقائی عمل اسی کو کہتے ہیں کہ بتدریج انسان کی سوچ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس سوچ کو اپناتے ہوئے جدوجہد کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو شاید اس وقت کی یہ سوچ ضرور رہی ہوگی جو 47 میں ہوا، لیکن اگر اس وقت کی سوچ یہ تھی کہ جی ہم نے اس ریاست میں جو مہاراجا کا جبر ہے، جو استحصال ہے، جو اس کا ناجائز قبضہ ہے، جو اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر برطانوی جو ہے نا وہ جو سامراج ہے اس کے ساتھ مل کر ہماری جو خرید و فروخت کی، اور اس کے بعد ہم پر اپنا ایک شخصی حکمرانی جبر قائم رکھا، ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور اس جبری شخصی حکومت کو ختم کر کے اس ریاست کو ایک مکمل آزاد، خود مختار، خوشحال، جو عوام کی نمائندہ ریاست ہو، جو عوام کے نمائندہ لوگوں پر مشتمل ریاست ہو، اس کو بنانا اگر وہ فلسفہ تھا، اور لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی فلسفہ تھا کہ ہم مہاراجا کے ظلم کے خلاف تھے، اس کا جو جبر تھا اس کے خلاف تھے، اس کا جو استحصال تھا اس کے ساتھ ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھی اس کے خلاف تھے، جو اس کا شخصی راج تھا، جو شخصی حکمرانی تھی، جو اس کے جو جبر تھا، جو ناجائز ٹیکسز تھے، جو ناجائز قسم کے اس کی جو اس کا جبر تھا اس کے خلاف ہم تھے۔ اس لیے ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے ریاست کی مکمل آزادی کے لیے، اور جب یہ جو پہلا اعلانیہ ہے 1947 کا 4 اکتوبر کا، اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں بھی ریاست کی مکمل آزادی کی بات کی گئی، اور اس میں ریاست کے جو دونوں پڑوسی ممالک ہیں ان کو پڑوسی ملک گردانا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہمارے حق آزادی کو تسلیم کریں گے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی اگر لوگوں کی جدوجہد تھی تو وہ ریاست کی مکمل آزادی کی جدوجہد تھی، وہ مہاراجا کے شخصی حکمرانی یا اس جبر کے خلاف جدوجہد تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے
تو جو اس وقت لوگ اس جدوجہد کا حصہ بنے اور اس جدوجہد کا حصہ بنتے وہ اپنی جانیں قربان کی، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سبز علی خان ملی خان کے جو نا ان کی اولادوں میں سے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم شمس خان کی اولادوں میں سے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی راجہ سخی دلیل سے لے کر جو بھی یہاں پہ لڑے جبر کے خلاف ظلم کے خلاف ہم ان کے پیروکار ہیں، تو پھر ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ فرض عین ہے کہ ہم اگر ان کا فلسفہ اگر یہی تھا، اگر کا سوال اس لیے میں رکھتا ہوں کہ میں اس کے بعد کے جو نتائج آئے، اس کے بعد جو لوگ حکمران بنے یہاں پہ اس خطے میں، ان کا کردار مشکوک رہا، ان کا کردار وہ نہیں رہا جو ہمیں بتایا جاتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کی حکمرانوں کی، پاکستان کی نوکرشاہی کی، کاسالیسی کی، انہوں نے وظائف لیے۔ اس لیے میں اگر کا سوال کرتا ہوں، اگر واقعی یہ بات تھی تو ہم یہ کہتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک بااختیار ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے۔ اس بااختیار ریاست کا قیام عمل میں لائے بغیر ریاست کے اس پار کی آزادی ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا۔ اس لیے کہ جب آپ کا کوئی بھی غاصب ملک جس کی نظریں آپ کے وسائل پر ہوں، جس کا جو آپ کو اختیار نہ دیتا ہو، جو آپ کی سیاسی معاشی آزادیوں کا قابض ہو، جس نے سلب کی ہوئی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو میں وکالت سے منسلک آدمی ہوں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا وکیل ہے پاکستان، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے شعور سنبھالا ہم نے کبھی نہیں، ہم نے کہا یہ قابض ہے، جابر ہے، یہ مسلط ہے ہم پر، یہ اپنے کاسالیسوں کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اپنے اہلکاروں کے ذریعے جو اپنی تجوریاں مرتے ہیں، جو ہمیں ہماری غلامی کا سبب ہے، ان کے ذریعے ہم پر قابض ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن وکالت کے جو ایک ٹرم ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ جب آپ کے وکیل کو آپ کے جو کیس ہے اس میں ذاتی دلچسپی پیدا ہو جائے، اس میں ذاتی مفادات پیدا ہو جائے، آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو آپ کے وکیل نے جس کو آپ کو، اس کا جب اس پراپرٹی میں اس کا ذاتی جو خواہش پیدا ہو جائے، ذاتی اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے، تو اس وقت وکیل وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ پھر آپ کی وکالت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے اس کے بعد لڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے اگر سمجھدار کلائنٹ ہے، اگر موکل سمجھدار ہے تو اس کو وکیل چینج کرنا ہے، اس کو وکیل چینج کرنا ہے، نہیں تو اس کی جو پراپرٹی جس کے لیے اس نے اس کو وکیل مقرر کیا تھا، ہم نے کبھی نہیں کیا، وہ پراپرٹی اس کے ہاتھ سے جاتے ہوئے نہ اس کو نہیں ملے گی بلکہ اس وکیل کو ملے گی۔ تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر جو باشعور حکومیں، جو باشعور موکل ہیں، وہ اپنے وکیل چینج کرتے ہیں، وہ یا خود ان پرسن بذات خود اپنا کیس لڑتے ہیں، یا ایک ایسا وکیل جس کا آپ کی اس پراپرٹی سے ذاتی کو انٹرسٹ نہ ہو، اس کو کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس ریاست میں، جس حصے میں میں رہتا ہوں، جس کو میں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارا وکیل ہے، اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے، وہ میری ریاست پر قابض ہے، میرے ریاست کے وسائل پر قابض ہے، میری ریاست کی مدنیات پر قابض ہے، میری ریاست کی آزادیوں پر قابض ہے، میری ریاست کی سیاسی آزادیوں پر قابض ہے۔ آپ کو سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ 47 سے لے کر آج تک ہے۔ جب یہاں پہ سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں سیاسی فیصلے کرنے کی کوشش کی گئی، حق حکمرانی کی بات کی گئی، تو غلام عباس کی صورت میں ایک ایجنٹ بٹھا کے اس کے سر پہ بٹھایا گیا، اس خطے میں جس میں اور آپ
BBC آئی، اس نے آ کر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اتنا جبر کیا کہ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی فوج جبر کرتی ہے، اس سے کئی گنا جبر آپ پر کیا گیا. جو جب سردار ابراہیم نے حق اختیار کی بات کی یا کیوں گرانی کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے حق اختیار کے خلاف ہے، وہ حق حکمرانی کے خلاف ہے. اور اگر ہمارے حق حکمرانی اور حق اختیار کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس سے امید رکھتے ہیں تو ہم جہالت کے اعلیٰ و عرفہ عہدے پر فائز ہیں. ہم باشعور لوگ نہیں ہیں. جو ہم بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر 47 میں فاروق ارشد چلے گئے یہاں سے، میں یہ سوال چھوڑتا ہوں سارے لوگوں کے لیے کہ اگر ان شہداء نے، ان غازیوں نے جن کی ہم کہتے ہیں کہ ہم اولادیں ہیں، انہوں نے 47 میں ریاست کی مکمل آزادی کی بات کی تھی، وہ مہاراجہ کے خلاف اس لیے لڑے تھے کہ وہ ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا، استحصال کرتا تھا، تو پھر آج ان کو وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمارے اس موقف کی تائید کرنی چاہیے کہ اس ریاست کے اندر ایک بااختیار حکومت قائم کی جائے جو ریاست کا مقدمہ پوری دنیا کے اندر پیش کرے، جو اپنی آزادی کا مقدمہ پوری دنیا کے اندر پیش کرے، جو اقوام عالم میں جس کو UN کہتے ہیں وہاں آپ کا نمائندہ بیٹھ کر یہ بات کہے کہ ہندوستان قابض ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اپنی دھرتی کے اس پار کے لوگوں کی حق آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم پر ہندوستان قابض ہے، ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. اور آپ کو شاید یہ علم نہ ہوگا کہ جب 47 میں UNO میں میری آواز جہاں جہاں جاتی ہے ان کے لیے کہ ریاست کے اس حصے کے لوگ، اور وہاں پہ شیخ عبداللہ پیش ہوا، اور اس وقت جو اس کا سابق وزیر اعظم ریاست کا تھا وہ پیش ہوا، اور یہ یہاں پہ جو اس وقت کا وزیر خان جو خارجہ تھا، جو ظفر علی خان یا کیا نام تھا، ان کے ساتھ فاروق ارشد صاحب، میری اگر آواز جا رہی ہے آپ تک، تو سردار محمد ابراہیم خان گئے، لیکن سردار محمد ابراہیم خان کو UNO کے اجلاس میں نہیں بیٹھنے دیا گیا. سلیمان تاثیر کے والد دین محمد تاثیر کو سردار ابراہیم بلا کے وہاں بٹھایا گیا، اور سردار ابراہیم UNO کا وہ اجلاس چھوڑ کر واپس آئے، لیکن انہوں نے سچ نہیں بولا، آج بڑھتے دم تک نہیں بولا. انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے اس ریاست کے اس لوگوں کی نمائندگی نہیں کرنے دی. یہ فرق ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے. اس نے شیخ عبداللہ کا وہاں بٹھایا، اس نے وہاں کا جو غیر مسلم سابق وزیر اعظم تھا، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے، وہ بٹھایا. لیکن یہ جو آپ کا بھائی ہے نا، کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. یہ جو مولانا صاحب نے بھی کہا، اس لا الہ الا اللہ والے ماننے والے نے ہمارا بندہ وہاں بیٹھنے نہیں دیا کہ یہ اپنا موقف بیان کرے گا. بدترین غلامی کس کی ہے ہمارے اوپر؟ کون ہم پہ قابض ہے؟ ہم پہ وہ لوگ قابض ہیں جو ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، جو مذہب کی بنیاد پر، جو رنگ و نسل کی بنیاد پر ہمارا استحصال کرتے ہیں. اور یہ لوگ ان کے جو کاسالے ہمیں آگے بتاتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں، میں پاکستان کا جو آئین ہے، جو قانون ہے پاکستان کا، اس سے ثابت کرتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے شہری کسی صورت نہیں ہیں. اور جو آدمی ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہو کے کہتا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے سٹیزن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے. ریاست پاکستان کا آئین، اس کا آرٹیکل 1 پاکستان کی پوری باؤنڈریز کا تعین کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں تک مشتمل ہے. وہ بلوچستان، وہ خیبر پختونخوا، جو ابھی جن کو کہتے ہیں وہ فاٹا، جو اسلام آباد ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، ان پر مشتمل آپ آرٹیکل 1 پاکستان کے آئین کا پڑھیں. اس کا اختصاص ریاست جموں کشمیر کے کسی خطے پہ، کسی جگہ پہ جو غلیظ بلوچستان ہے یا ریاست کا یہ حصہ اس پر نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی عصبیت کا، کسی نفرت کا شکار نہیں ہیں.
لیکن میں اپنے حق کی بات، اپنی حق کی بات سچائی کی بنیاد پر کروں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، اس کا آرٹیکل 1 مجھے یہ کہتا ہے کہ تم پاکستان کے شہری نہیں ہو۔ پاکستان کا سٹیزن ایکٹ 1951 سیکشن 14B، ملاحظہ فرمائیں، پڑھیں اس کو۔ سیکشن 14B یہ کہتی ہے کہ انڈین ہیلڈ، جسے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس سے جو لوگ مائیگریٹڈ ہیں، جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، ان کو ڈیول سٹیٹس ہے، دوہرا سٹیٹس ہے۔ وہ بیک وقت پاکستان کے شہری بھی بن سکتے ہیں۔ کون سے لوگ جو مائیگریٹڈ ہیں؟ علی گیلانی نے کبھی مائیگریشن نہیں کی، اگر وہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن وہاں بیٹھ کے اگر وہ کہتے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا، تو وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، سٹیزن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پاکستان کا کہتے ہیں وہ جو انڈین ہیلڈ مقبوضہ کشمیر سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، ان کو ڈیول سٹیٹس ہے۔ پاکستان کے سٹیزن ایکشن سیکشن 14B وہ تشریح کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ یہاں پہ زنفر صاحب موجود ہیں، یہ پڑھیں گے اس کو۔ SCMR 2005 پیج 622، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر فیصلہ دیا کہ ریاست کا جو سبجیکٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر اور سبجیکٹ آف اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر، دو اس کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا، اور وہ جو مائیگریٹ کر کے آیا اس کو ڈیول سٹیٹس ہے۔ جو سبجیکٹ آف اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر ہے، وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے۔ جب میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارا شہری ہوں، میں جبری طور پر کہتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ کوئی گھٹیا آدمی ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا آئین، اس کا قانون، اس کا سٹیزن ایکٹ مجھے نہیں بنتا۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے 2005 SCMR پیج 622، ملاحظہ فرمائیں، ڈیفرینشیٹ کرتے ہوئے ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کا شہر، لیکن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یار زبردستی کے رشتے نہ قائم کرے نا، ان سے بھی ہم کہتے ہیں زبردستی کے رشتے نہ قائم کرے نا۔ کیا کہتے تھے سردار ابراہیم؟ ہم نے منگنی کی ہے، نکاح نہیں ہوا۔ بھئی منگنی سے تو زوجہ نہیں ہو جاتی نا۔ آپ منگنی کر کے وہ آگے زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خدا کے لیے کچھ خیال کرو نا، اس طرف پہلے جاؤ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فری اینڈ فیئر اینڈ فری ول آف پیپلز آف ریاست جموں کشمیر۔ اگر ریاست جموں کشمیر کے باشندے اپنے آزادانہ رائے کے ساتھ پاکستان کو اپنی مملکت مانتے ہیں تو میں اس فیصلے کو قبول کروں گا۔ کس طرح؟ آزادانہ رائے سے، فری اینڈ فیئر ول آف پیپلز آف ریاست جموں کشمیر۔ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے کہ تم نے اپنی فرنچائز یہاں قائم کر دی، تم نے ریاست کے سٹیٹس کو ختم کر دیا۔ تم شملہ میں جاؤ تو اپنے 90,000 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے میری قیمت لگاؤ۔ تم پانی کی جب بات آئے تو تم میری سرحدوں کو، جو سیز فائر لائن ہے، اس کو تم جو ہے نا وہ سرحد قرار دو۔ تم میری قیمتوں پہ ہمیشہ میری قیمتوں پر اپنے سودے بازی کرو۔ میں کہوں کہ نہیں، یہ فری اینڈ فیئر پیپلز آف کشمیر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے مکمل طور پر، میں راول پنڈی میں اگر رہتا ہوں تو مجھے اپنے ریاستی باشندوں کے ساتھ یہ بات کرنے کا اختیار دیا جائے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ اگر میں وہاں آزادی کی بات کروں تو مجھے پابند سلاسل نہ کیا جائے۔
مجھ پر جبر نہ کیا جائے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے کل شام 6 بجے مقبول بٹ شہید کے فلسفہ آزادی کو لے کر مشعل بردار جلوس نکالا اور یہ تجدید کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم وطن کی آزادی خود مختاری. ان کو 22 بچے ہمارے, اور اس میں آپ کو یہ فخر ہوگا, مجھے فخر ہے کہ میرے اس حلقے کا جو ایک بچہ جو دیسا کا رہنے والا, جو ہمارا اسٹوڈنٹس چیئرمین ہے سردار نوید شوکت, وہ بھی پابند اسلام. اگر مجھے وہاں پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ جبر ہے نا, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. آپ لوگ اگر یہاں پہ کوئی کہتا ہے نہیں ہے یہ ظلم زبر نہیں ہے, تو کیا کہتا ہے, وہ منافقت کرتا ہے. اس منافقت کے خلاف میں نے, آپ نے, سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. اس کا راستہ روکنا ہے, اس کا راستہ روکنا ہے. اس خوف سے بالاتر ہو کر کے میں مجھے کتنے ماننے والے لوگ ہیں, میرے ساتھ چلنے والے کتنے لوگ ہیں, اس لیے کہ جس کی برسی آج میں بنا رہا ہوں اس نے اس بات کی فکر نہیں کی. اس نے کہا یہ مقبول بٹ شہید کا قول ہے کہ اگر اس بات کا موازنہ کیا جائے کہ انسانوں کو اس کی زندگی میں اس کا فلسفہ ہے, جو اس کی غور, اس کے جو خیالات تھے, اس کو فکر تھی, اس کو کتنے لوگوں نے قبول کیا, تو یہ کہا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ اور کارل مارکس اس وقت کے ناکام ترین لوگ, چونکہ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں عیسائیت کو اس سطح پر قبول نہیں کیا گیا, اور کارل مارکس جو سوشلزم کمیونزم کا بانی ہے, جس کا نظریہ اس دنیا کے آدھے حصے پر قائم رہا, جس نے جو سوچ فکر دی اس پر اس کی بنیادوں پر ریاستیں قائم ہوئی, ریاستوں میں وہ نظام رہا, اس کو اس کی دنیا اس کی زندگی میں ناکام, اور مقبول بٹ شہید کو بھی اس کی زندگی میں ناکام ترین آدمی. مقبول بٹ شہید کے ساتھ یہاں تک ہمیں جو پڑھا, ہم نے سنا, جو ان کے ساتھی ملے, کہ دوستوں کا تعلق یہاں تک تھا. جو ہوتا ہے نا, بعد میں ان لوگوں نے مقبول بٹ شہید سے منسوب ہونے کی کوشش کی, کہ جب مقبول بٹ شہید نے سگریٹ کی ٹپیاں کھینچنے کی کوشش کی جو گولڈ لیف کی تھی, تو کہا گیا کہ یہ آپ کا برانڈ نہیں ہے. وہ جو اس وقت کا وہاں پہ اس ماضر رائے شماری میں موجود سرمایہ دار تھا نا, جو جاگیردار تھا, اس نے بھی لیکن جب اس نے اپنے جذبے, اپنے عزم, اپنے شعور اور اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور پھانسی کے پھندے کو جھول گیا, تو پھر مجھ جیسے کمزور لوگوں نے بھی اس سے منسوب ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ اس چیز سے بالاتر ہو کر کہ میرے ساتھ کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں, جبر کا راستہ ہم نے روکنا ہے, ظلم کا راستہ ہم نے روکنا ہے, کاسالیسی کا راستہ ہم نے روکنا ہے, ایجنٹوکریسی کا راستہ ہم نے روکنا ہے. یہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں, جو ایجنٹ ہیں, جو علاقار ہیں, جن کی گاڑیوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, جن کے کالے شیشوں کے نیچے اترنے کا ہم انتظار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ رازن ہے کہ ہمارے حال کا جالب دعویٰ ہو نہیں سکتا کہ رازن کو رہبر سے ہم تعبیر کرتے ہیں. یہ رازن ہے حضور. ہم یہ فلسفہ مقبول بٹ شہید کے یوم شہادت کے دن یہاں پہ موجود لوگوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, سننے والے لوگوں, ہم یہ دیتے ہیں. وہ کیا فلسفہ ہے, وہ آپ کے وقار کا فلسفہ ہے. یہ جو احساس کمتری ہے نا, اس سے باہر نکلو. یہ لوگ مذاقیں اڑاتے ہیں تمہاری, یہ جو تصویریں بنا کے تم اپلوڈ کرتے ہو نا, کہ میری صاحب کے ساتھ تصویر, یہ بعد میں اپنے جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں مذاقیں اڑاتے ہیں. میں نے خود سنی. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ مجھے یہ کسی کی طرف جائے گی یہ بات, لیکن مجھے یہ جو پرویز اختر صاحب ہے نا, انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ایک آدمی فاروق طاہر صاحب کے ساتھ ہے, مظفر آباد سے ساتھ ہو گیا. اس کو روکنے کی کوشش کی, پنڈی روکنے کی کوشش کی. وہ جب مظفر آباد, چکے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی, یہ جو شہباز شریف ہے, تو وہ یہاں سے گیا اور زبردستی وہاں کمرے میں گھس کے شہباز شریف سے تصویر بنا کے واپس آ گیا. اب پرویز اختر کو کیسے پتا چلا
اس نے جو جس کے ساتھ بندہ گیا تھا نا، اس نے آ کے مذاق اڑایا، یہ آپ کے یہ آپ کی عزت ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی ایک، یہ کلاس ایک ہے. کہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا ان کی اسمبلی میں، مفادات کی لڑائیاں ہیں، وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبز علی خان ملی خان کی اولاد ہے. وہ سبز علی خان ملی خان جبر کے خلاف تھا، نہ ظلم کے خلاف تھا، وہ فسطیت کے خلاف تھا. اس نے کھالے کھچمائی تو سچائی کے لیے کھڑی، اس نے جبر کا قبول نہیں کیا نا. تم تو ایک انچ پہ بکتے ہو. کیسے شرم نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں جب سبز علی خان ملی خان کے فلسفہ کو سمجھنا ہوگا ہمیں. یہ محض اس لیے نہیں کہ ٹبر برادری کی بنیاد پر ہم اس کے نہیں، اس سوچ فکر اس جذبے کی بنیاد پر ہم اس کے پیروکار ہیں. جس طرح مقبول بٹ شہید کے پیروکار ہیں، اور وہ سارے لوگ اس کے پیروکار ہیں، وہ خواہ کسی بھی رنگ، نسل، برادری، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ظلم، جبر، جو فسطائیت ہے اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. کسی ایک برادری کا ان پہ حق ہے ہی نہیں. سبز علی خان ملی خان پہ مت کہاں جی، ہمیں مت بتاؤ یہ بات. سبز علی خان ملی خان کا ماننے والا مقبول بٹ شہید تھا، اور اس کی راہ پر چلنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وہ مقبول جانا سبز علی خان ملی خان کے پیروکار تھے. ہم پیروکار ہیں سبز علی خان ملی خان کے، کہ ہم اس جبر کے، اس استحصال زدہ معاشرے میں آزادی اور حق کی بات کرتے ہیں. ہم بلا خوف و خطر ہم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری آزادیوں کے دشمن ہو، تم ملے ہوئے ہو. اور کیوں ملے ہوئے ہیں؟ دیکھنا چھوٹے چھوٹے مفادات. کل ایک بچے نے پوسٹ کی ہوئی تھی ایک پتھر کی، کہ نیلم سے نکلنے والا یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، اور وہ سمگل کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے سمگل کیا جاتا ہے؟ ان کے ذریعے سمگل کیا جاتا ہے نا، جن کو ہم حق حکمرانی دیتے ہیں، جن کو ہم اور کیوں سمگل کیا جاتا ہے؟ اس میں سے ان کو انٹرسٹ ملتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ جو نا، وہ ان کو مونگپھلی ملتی ہے، اور یہ اس کے لیے ہمارا سب کچھ کماتا ہے. میں جسٹس عبد المجید ملک صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، جنہوں نے کہا کہ میں یوکرین کے ایک دفعہ جب میں لبنان لیگ میں تھا، جسٹس عبد المجید ملک صاحب کی ایک بڑی ججمنٹ ہے گلگت بلتستان پہ، بڑی شورائے آفاق لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، جس کو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے پاکستان نے سسپینڈ کیا، جبکہ اس کی جوریسڈکشن یہاں پہ آئی نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ظفر شاہین صاحب 2019 سپریم سپریم کورٹ پیج 9 سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کی ججمنٹ موجود ہے، جس میں وہ پاکستان کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے، اور یہ جو 1974 ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے، جس کو اب ایک گرین سی ایک کاٹھی چڑھا کے کہا گیا کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن آزاد قوموں کا ہوتا ہے. یہ ایکٹ ہے، بدترین قسم کا ایکٹ ہے، جس نے ہماری آزادیاں سلب کی ہوئی ہیں، جس نے مجھ پر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں اس ریاست کا شہری ہوں، میں ووٹ دے سکتا ہوں لیکن میں ووٹ لے نہیں سکتا، اس لیے کہ میں حق کی آزادی کی بات کرتا ہوں. وہ ایکٹ 74 کی بنیاد اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، کہ پاکستان سے کوئی بھی جو ججمنٹ ہے وہ فارن کورٹ کی ججمنٹ سمجھی جائے گی. فارن کورٹ کی ججمنٹ کون سی ہوتی ہیں؟ جو بیرون ملک کی ججمنٹ ہوتی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان TLD 2019 سپریم کورٹ AJ کے پیج 9 وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ریاست جموں کشمیر اس وقت تک ٹل دی فائنل ڈیسیژن آف ریاست اسٹیٹ آف جموں کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے. میں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کو بتائی جو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے ہمارے اسٹیٹس کو، میں نے آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کی. اس کے باوجود میں اور آپ اگر مجھے کوئی آگے یہ کہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو میں اس کی بات مانوں؟ آپ مانیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، نہ مانیں. آپ اگر اپنی خواہش کے ساتھ، اور آج کل تو ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ جب سے پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے، میں کل بھی آ رہا تھا کوٹا پہ، میں نے دیکھا ہوگا نیلے والے وہ جو بیگ ہے نا آٹے کے، اس میں ایک لائن لگی ہوئی تھی آٹا لینے کی، اور اتنا مہنگا آٹا، اور اس کے لیے بھی لائن لگی ہوئی. جالب نے کہا تھا نا کہ
₹8 من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، زندہ آباد ٹاٹا۔ مطلب وہ ₹8 من آٹا پہ بھی اس پہ غصہ تھا، اور آج ₹30 کلو آٹا پہ بھی ہماری خاموشی ہے۔ یہ دیسی ہے نا، تو لائن میں لگے ہوئے لوگوں تو آج کل ایک لطیفہ لگ رہا ہے، چل رہا ہے کہ ہندوستانی جو ہے نا حکومت نے جو انڈین ہیلڈ کشمیر کے لوگوں کو کہا ہے کہ تم زیادہ گڑبڑ نہ کرو، نہیں تو ہم تم کو پاکستان میں شامل کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، یہاں افلاس سے لوگ مر رہے ہیں، یہاں گلی گلی کونے کونے میں، یہاں ہر گلی میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں لوگ، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں آپ کو ایشیا یہاں پہ بات کی گئی نا کہ ہم سہولت کو اور آسائش کو نہیں سمجھتے، ہمیں ضروریات زندگی کی اشیاء یہاں پہ میسر نہیں ہے، اس کے لیے ہم ایڑیاں رگڑتے ہیں اس ریاست کے ساتھ۔ انہیں کا ہمیں جو لوگ آج کل تقابلی جائزہ دے رہے ہیں کہ وہ پنچ شہر میں آٹا کس طرح ہے، ₹6 یا ₹7 کلو، اور یہاں پہ ₹30 کلو۔ یہ موازنہ کر رہے ہیں آج کل، میں نہیں کر رہا۔ آپ کے روایتی لوگ جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بارڈر لائن کھول دیں، ہمیں اس طرف سے تجارت کرنے دیں بابا، چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، یہ جو حکمران ہے جو 47 سے لے کر آج تک مجھ پہ قابض ہے، اس نے یہاں پہ کوئی انڈسٹری قائم کی، کوئی مطلب بات ہو گئی نا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی انفراسٹرکچر، کوئی روڈ، کسی طرح کا کوئی چیز۔ یہ جو روڈ ہے نا، یہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے پاکستانی فوج نے بنائی ہے، چونکہ انہوں نے ڈیفنس کرنا۔ اور کیوں ڈیفنس کرنا، کس کا؟ میرا نہیں ڈیفنس کرنا، اس نے اپنا بجٹ بڑھانے کے لیے ہندوستانی فوج کو انگیز رکھنا ہے، میرے ذریعے انگیز رکھنا ہے۔ یہ ان لیڈروں نے نہیں بنائی ہے، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی ذات۔ انہوں نے کیا کیا ہمیں، کیا دیا ہمیں؟ جب کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، تو لوگ تقابلی جائزہ کرتے ہیں نا اس پار اور اس پار کا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ میڈیکل کالجز موجود، وہاں اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیز موجود، وہاں روڈ انفراسٹرکچر موجود، وہاں انڈسٹریز موجود، وہاں ہیلتھ ہاسپیٹل موجود، وہاں لوگوں کے تعلیم کی سہولتیں موجود، وہاں صفائی موجود، وہاں ہر چیز جو ہے نا وہ آسان نرخوں میں دستیاب۔ اور میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مقتل میں بیٹھا۔ میں روز قتل ہوتا ہوں، روز مارا جاتا ہوں، اور وہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو برجمان ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد سمجھا؟ وہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تشریحات کیا ہے، جانتے ہیں؟ اس پر کبھی عمل کا کوئی، آپ دیکھیں نا یہاں پہ میرے بزرگ جان مان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری عمر گزر گئی نا، پاکستان آرمی سے صوبیدار ریٹائرڈ ہے، 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے، پاکستان بننے کے قریب پیدا ہوئے ہوں گے۔ یا مجھے بتا دینا، کوئی بتا دینا کہ کوئی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وہاں پہ کبھی کوئی حکومت آئی جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اپنے شہریوں کو سہولتیں دی ہوں؟ جب نہیں ہے یار، کتنا کر سکتے؟ کتنی نسلیں ہماری جو 47 میں تھے وہ بھگت کے، جو 47 میں پیدا ہوئے تھے بڑھاپے پہ، میں بعد میں پیدا ہونے والا، میں بڑھاپے میں ہوں، میں کتنے عرصے تک بیوقوف بنتا رہوں گا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ؟ کیا پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا پورے عالم اسلام سے جو بھی آزاد ریاستیں ہیں، جو بھی مسلمان جہاں دنیا بھر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ میرا یہی رشتہ ہے، میرا اس کے ساتھ یہ کلمے کا رشتہ موجود ہے۔ میں اس بنیاد پر اپنی آزادی آپ کے سامنے گروی کیوں رکھوں؟ میں ایک ماڈل دینا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا ہاں ہم طبقاتی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عملاً ایک ماڈل اس ریاست کے اندر دینا چاہتے ہیں، ایک استحصال سے پاک، جبر سے پاک ایک ایسی ریاست کا قیام ہم اس دھرتی پہ رکھنا چاہتے ہیں جو رول ماڈل آف باقی ریاستوں کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طبقاتی جنگ کے ساتھ ساتھ
قومی آزادی کی جنگ. ہم نے اس وطن کی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محکوم ہوں، میں غلام ہوں، مجھ پر جبر بدترین قسم کا جبر ہے اور میں پاکستان کا ٹھیک ہے میرے لیے وہ مظلوم ہے، لیکن میں اپنی پہلے جنگ لڑوں گا. لیکن مجھے کسی نے ایک دفعہ میں نے کہا خود مختار کشمیر کے حوالے سے، تو کہنا کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ویلیج میں ایک گھر ہوتا ہے نا جس کو بندہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہی ہے نا میرا گاؤں ہے. اس گاؤں میں سارے گھر میرے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ گلوبل ویلیج ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا جو مزدور ہے وہ میرا ساتھی ہے، میرا جو طبقہ ہے، جو کچلا ہوا طبقہ ہے، جو کم مہارت یافتہ طبقہ ہے، جس پر استحصال ہو رہا ہے، میرا ساتھی ہے. لیکن میں پہلے اپنے لوگوں کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے خود لڑوں گا، بااختیار ہو کے اس کی آزادی کی جنگ لڑوں گا، اس کے جبر کے خلاف لڑوں گا. میں خود کاسا لیسی کا شکار، جبر اور دورے تیسرے بدترین جبر. مطلب کوئی حد ہوتی ہے نا جبر کی. یہ لہریں ہیں ہم پہ، وہ اس کی لیئرز جسے کہتے ہیں لیئرز. ایک کو اٹھاؤ گے دوسری کو تیسری کو چوتھی. یہاں میں ایک دفعہ ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو یہاں پہ ہمارے ایک دفتر ہوتا تھا یہاں پہ، یہ جہاں پہ خالد صاحب کا آج کل دفتر ہے اس کے اوپر. تو سامنے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے معروف صاحب کی دکان تھی. تو میرے ایک بزرگ جو ہے نا وہاں پہ میرے پہلے موجود تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے، یہ جو لوگ دفتر والے ان کو ہندوستان سے پیسے ملتے ہیں. تو اسی اسنا میں اندر چلا گیا. انہوں نے بات روک دی. میں نے کہا سر آپ بات جاری رکھیں. نہیں میں ایسے ہی بات کر. میں نے کہا سر آپ بات نہیں بات کی انہوں نے. تو میں نے کہا سر کسی ملک کا ایجنٹ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے نا جو لوگوں کا ایجنٹ ہے. یہاں پہ بندے کا ایجنٹ ہے اور بندہ بھی ایسا، اس سے بہتر ہے نا کسی ملک کا ایجنٹ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے ایجنٹی نہیں کرتے، لوگوں کی مخبریاں نہیں کرتے، لوگوں کی دلالی نہیں کرتے. جب کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہنا کہ کسی کا ایجنٹ ہے، کسی کا. میرے دوست کو بات کر رہے تھے کہ ہم نے اب یہ موقف لے کے چلنا ہے کہ یہ جو بارڈر لائن، یہ جس طرح فاروق ارشد نے بھی کہا، یہ بنیادی جذبہ ہے نا جس کو ایسے لپیٹ کے یہ لوگ اپنے خام میں فاروق ارشد کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ فاروق میرا بن جائے. میں نے کہا تم روایتی سیاست بھی تحریکی انداز میں کر رہے ہو تو بہتر کیوں نہیں ہے کہ تحریکی سیاست کرو. یہ جذبہ ہے نا وہ جب کہتا ہے کہ ٹریڈ کھولا جائے، میں اس بار جانا چاہتا ہوں. یہ جو سیز فائر لائن ہے، جو منوس کنٹرول لائن ہے، میں اس کو رودنا چاہتا ہوں، اس کے پاؤں تلے مرنا چاہتا ہوں، اس کو پاؤں تلے رگڑنا چاہتا ہوں. تو یہ جذبہ ہے نا وہ کہتا ہے مجھے اس طرف ٹریڈ کرنے دو، میرے اپنے ساتھ آر پار جانے دو. وہاں کا جو شہری جو اسکیلا سکول کی بات کر کے، مڈل سکول کی بات کر کے وہ روتا ہے کہ میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، اس کو آنے جانے دو نا. وہ میرا بھائی ہے، وہ خواہ غیر مسلم ہے، میرا ریاستی بھائی ہے، اس کو آنے دو. اس طرح مجھے اس کو جانے دو. میرے اندر جذبہ ہے نا میں سری نگر دیکھوں، میرے اندر جذبہ ہے میں ڈیل جل دیکھوں، جھیل ڈل دیکھوں. میرے اندر جذبہ ہے کہ میں جموں اپنے وطن میں جاؤں، جموں کا رہنے والا ہوں، میں اس میں جاؤں. مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا پونچھ کا شہر، میرے لوگ وہاں سے تجارت کرتے تھے، مجھے تجارت کا حق دیا جائے. تم کیوں روکتے ہو مجھے؟ کیوں روکتے ہو؟ یہ جبر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. کون سی بات ہے؟ تم نے ہم لوگوں کو ایک طرح کی ایک ڈیفنس لائن بنا کے ہم لوگوں کو مروا دیا. تم نے 88 میں، اس سے پہلے بھی ہمارے لوگوں کو استعمال کیا اور سری نگر میں شہداء قبرستان قائم ہوا. اور آج سری نگر کے بندے سے یہاں پر بہت تلخ بات ہے دوستو، بہت تلخ بات ہے. آج سری نگر کے بندے سے کل پرسوں کوئی انٹرویو لے رہی تھی خاتون کہ کچھ کہنا چاہتی، کہہ رہے کچھ نہیں کہنا چاہتا. کہہ رہے کچھ بولیں، کہہ رہے نہیں کہنا چاہتا. کہہ رہے کچھ تو کہیں. آنسو اس کے آنکھوں میں، اور کہہ رہا کچھ نہیں کہنا چاہتا. کچھ کہتا ہوں تو رات کو فوج میرے گھر میں آ جاتی ہے، رات کو میرے بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے. میں نہیں کہہ سکتا. اور یہ کب سے ہوا؟ یہ 88 سے پہلے نہیں تھا. میں نہیں کہتا. یہ جب
آپ نے ہمارے لوگوں کو استعمال کیا، ان کے ہاتھوں میں بندوق دی. وہ میں کہتا ہوں نا کہ جب خود انصاری جو مقبول بٹ کا فلسفہ جو آزادی تھا نا، وہ خود اعتمادی، خود انحصاری، خود اختیاری کی بنیاد پر تھا، وہ کسی کی ثالثی کی بنیاد پر نہیں تھا. 88 میں تم نے اس ہندوستانی فوج کو انگیج کرنے کے لیے، اور یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا تمہارا نظریہ اس کو لے کر تم نے کہا کہ ہم ہندوستانی فوج کو ریاست کے اس پار ویلی میں انگیج کریں گے. ہندوستانی فوج کا بجٹ خراب ہوگا، ہندوستانی فوج، ہندوستانی ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا. تم نے ہماری آزادی کی تمہارے ذہن میں بات نہیں تھی، لیکن ہندوستان معاشی طور پر سٹرانگ ہوا، تمہارا جو فلسفہ فیل ہوا، اور اس کے نتیجے میں آج میرا وہاں کا شہری بات کرنے سے، اس ظلم جبر سے بات کرنے سے ڈرتا ہے. سمجھتا ہے کہ فوج رات میں میرے گھر، میرے ساتھ اسلام آباد میں وکالت کرنے والا ایک شخص، وہ کہتا ہے مجھے، ہم جب نوجوان تھے 88 میں جب ہم نے بندوق اٹھائی تو میرے بزرگوں نے یہ کہا کہ جس پر تم اعتبار کرنے جا رہے ہو اس پر ہم نے بہت دفعہ اعتبار کیا، بہت دفعہ اعتماد کیا ہے. ہماری بات سن لو، ہم ایکسپیرینس، تجربے کی بنیاد پر تمہیں کہتے ہیں کہ اس پر اعتبار نہ کرو. لیکن میں نے کہا نہیں، میں اعتبار کروں گا. میں نے بندوق اٹھائی، میں لڑا. میں نے کہا آج کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ یار آج میری صرف یہی خواہش ہے. بلکہ اس نے کہا جو ویس الدین، کیا نام ہے ان کا، وہ جو ہندوستان میں وہ حضرت ہے، کہہ رہے ہیں آج دیکھو نا، وہ ہندوستان کا شہری ہے لیکن کھل کے ہندوستان کے خلاف بات کرتا ہے. میں نہیں کر سکتا، مجھے اٹھا لیا جاتا ہے پاکستانی ایجنٹ کہہ کے. تو میری صرف یہی خواہش ہے کہ میرا سٹیٹس واپس بحال کر دو بس. 88 سے لے کر 2019 5 اگست 2019 کے بعد اس جنگ میں، جس جنگ میں ہم لوگ انوالو کیے گئے، ہمیں یہاں پہ ایندھن کے طور پر ہندوستانی فوج کو انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے نتیجے میں وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج تو میرا تو صرف اب یہ ہے کہ جی مجھے یار کسی طرح میرا سٹیٹس بحال ہو جائے. تمہارا سٹیٹس تو بحال ہے نا، ہمارا سٹیٹس بحال نہیں ہے. کم از کم میری شناخت مجھے واپس لوٹا دو. اب اس کی شناخت اس 88 میں جو ہم نے کیا کہتے ہیں